السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، عالم اسلام سے اہم خبروں سے آگاہی سے قبل پیش ہے ان خبروں کی چند اہم جھلکیاں۔ ترکی کے نئے جوہری ریکٹر کو روسی مدد، ولادمیر پوتن نے کیا ریکٹر کا آن لائن افتتاح۔ کانگو اور موذمبیق کی 2 اسلامی تنظیموں کو امریکہ نے کیا دہشت گرد فہرست میں شامل۔ میانمار میں قیام امن کے لیے انڈونیشیاء کی پہل، آسیان ملکوں کا اجلاس طلب کیا۔ ڈیجیٹل اکانامی میں اسلامی معیشت ادا کر سکتی ہے بہترین کردار، ماہرین کو اعتماد۔ اور اسرائیل اور دبئی کے درمیان کوارنٹائن فری کوریڈور بنانے پر غور، 16 دنوں میں 1,30,000 اسرائیلیوں نے کیا دبئی کا سفر۔ ناظرین، اب خبر تفصیل سے۔ ترکی اور روس کے اشتراک سے ترکی نئے جوہری ریکٹر بنانے جا رہا ہے اور اس جوہری ریکٹر کا آن لائن افتتاح ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کی راجدھانی انکارا سے، جبکہ روسی صدر ولادمیر پوتن نے ماسکو سے کیا۔ دونوں ملک اس نیوکلیئر ریکٹر کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک شام میں جنگ سے متعلق ایک دوسرے کے حریف ہیں اور سال 2015 میں روسی طیارے کو ترکش فوجوں نے شام میں گرایا بھی تھا۔ ان سب کے باوجود دونوں ملکوں نے خطے میں امن کی خاطر آپس اتفاق کیا اور اب ترکش نیوکلیائی پروگرام کی توسیع میں روس ترکی کی مدد کر رہا ہے۔ ترکی کے نئے جوہری پروجیکٹ کی لاگت $20 ارب بتائی جا رہی ہے۔ داعش سے روابط کے الزام پر امریکہ نے کانگو اور موذمبیق کی 2 اسلامی تنظیموں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ بھارت کے مؤخر انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ممنوعہ تنظیموں میں کانگو کی دی الائیڈ ڈیموکریٹک فورس اور اس کے رہنما سیکا موسا بالوکو اور موذمبیق کی تنظیم اہل سنہ والجماعہ سمیت اس کے قائد ابو یاسر حسان شامل ہے۔ انہیں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کا ان دونوں تنظیموں کو دہشت گرد فہرست میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جڑے ارکان امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے، امریکیوں کے ہمراہ تجارت نہیں کر سکیں گے، ساتھ ہی امریکہ میں موجود ان تنظیموں کے اثاثے منجمد اور ضبط کیے جائیں گے۔ حالانکہ ماہرین نے دونوں تنظیموں کے داعش سے تعلقات پر سوال اٹھایا ہے، تاہم اس سے تنظیموں پر کسی بھی طرح کے کوئی فرق نہیں پڑنے کی بات بھی بتائی جا رہی ہے۔ میانمار میں جاری مسائل کو ختم کرنے کے لیے انڈونیشیا نے ایشیائی ممالک سے اپیل کی ہے۔ اس سمت میں انڈونیشیا نے بطور ذمہ دار ممبر علاقائی تنظیم برائے مغربی ایشیائی ممالک یعنی آسیان ممبران ملک تھائی لینڈ، برونئی، سنگاپور، ملیشیا سے بات چیت بھی کی۔ آسیان ممالک کے اسبات میں میانمار میں جاری غیر یقینی صورتحال کے مد نظر ان ممالک کے وزراء نے آن لائن اجلاس میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ فوری طور پر میانمار کے حالات تبدیل کرنے کی خاطر خواہ کوئی راستہ تلاش کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا۔ میٹنگ میں انڈونیشیائی صدر جوکووی کے حکم پر میانمار کے فوج کے منتخب کردہ وزیر داخلہ رینتو مورسودی بھی میٹنگ میں شریک رہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس میں یحییٰ سنور کو دوبارہ اگلے 4 سالوں کے لیے صدر منتخب کیا گیا ہے۔ حماس اسرائیلی بربریت کے خلاف فلسطین میں سب سے مؤثر تنظیم مانی جاتی ہے اور اسرائیل کو سب سے زیادہ اسی تنظیم سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنور کے صدر منتخب ہونے پر حماس کے پولیٹیکل بیورو ہیڈ اسماعیل ہانیہ نے انہیں مبارکباد دی۔ سنور 2 دہائی تک اسرائیلی جیلوں میں قید و صعوبتیں جھیلنے کے بعد سال 2011 میں رہا ہوئے تھے۔ حماس میں شمولیت کے بعد انہوں نے سال 2017 میں اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، جس کے بعد غزہ میں اسرائیلی انسانیت سوز حرکتیں عالم تک پہنچی تھی۔ سنور کے دوبارہ صدر منتخب ہونے سے فلسطین میں ہونے والے آئندہ انتخابات میں اس کے قوی اثرات ہونے کے امکانات جتائے جا رہے ہیں، کیونکہ سنور نے ترکی، قطر اور مصر سے اپنے روابط بہتر بنائے ہوئے ہیں۔ عالمی ڈیجیٹل اکانومی میں اسلامی معیشت بہترین کردار ادا کر سکتی ہے اور اس کے لیے اسلامی معیشت پر چلنے والے اداروں کو ایک منظم لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا بیان اسلام ملیشیا بینک کے CEO محمد معظم نے دیا۔ معظم نے کووڈ-19 کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل اکانومی میں اسلامی معیشت کے لیے زرعی ذرائع موجود ہے۔ ملیشیا اسلامک بینک نے اس ترجیح کے تحت پہلے سینٹر آف ڈیجیٹل ایکسپیرینس کی بھی شروعات کی۔ اس سے بہترین نتائج کی امیدیں جتائی جا رہی ہیں۔ شرعی قوانین پر مبنی موبائل اپلیکیشن ہیلو گولڈ کے شریک بانی اور CEO رابن لی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں شرعی معیشت کا گاہکوں کو بے انتہا فائدہ ہوگا اور فائنانس کے نام پر اقتصادی کمپنیوں کی لوٹ تھمے گی۔ اسرائیل اور دبئی کے درمیان معمول معاہدوں کے بعد اب دونوں ملکوں کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے کوارنٹائن فری راہداری بنانے پر غور و فکر جاری ہے۔ اماراتی وزیر برائے امور خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران بین الاقوامی مسافرین کو سفر کے چند دنوں بعد کوارنٹائن کیا جا رہا ہے اور نئی پالیسی کے تحت دبئی یا اسرائیل کے درمیان سفر کرنے والے ایسے مسافر جنہوں نے ویکسین کی خوراک لی ہو انہیں کوارنٹائن نہ کرنے کے فیصلہ زیر غور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دونوں ملکوں میں ہوائی اور بحری سفر شروع ہونے کے صرف 16 دنوں میں ہی 1,30,000 سے زائد اسرائیلیوں نے دبئی کا سفر کیا ہے۔
شام میں جنگی جرائم کے مرتکب صدر بشار الاسد کو ذمہ دار ٹھہرانے امریکی پارلیمنٹ میں حکمراں اور حزب اختلاف پارٹی کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ امریکہ شامی مظلوموں کے ساتھ ہے۔ امریکی قانون ساز اداروں کی یہ پیشکش شام میں جاری جنگ کے تقریباً ایک دہائی بعد آئی، جب شروع میں شامی عوام بشار الاسد کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ایران اور روس کے تعاون سے اسد حکومت نے اب تک ہزاروں مظاہرین کو موت کے گھاٹ اتارا اور اپنی ہی شامی عوام پر کیمیائی حملے بھی کروائے۔ اسد کے ظلم و ستم سے اب تک لاکھوں شامی مہاجرین نے یا تو اپنی جان گنوائی ہے یا ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں پناہ لے رکھی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز میں آج کی اہم عالمی خبریں۔ دیگر تصحیح اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔